190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر، کیا یہ عدلیہ کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. ہمارے یہاں تو عدالتوں کی روایات ہی ہیں. کیا قانونی طور پر یہ عمران خان کا فعل درست تھا؟ اس فعل کو کسی بھی طرح سے درست نہیں قرار دیا جا سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ فیصلہ اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جو انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل ہے تو پھر انہیں سزا ہو سکتی ہے. ملک ریاض کو بھی کیا کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ جب تک اس کو طلب نہیں کریں گے، آپ اس کا ٹرائل نہیں کریں گے، اس وقت تک کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے، ممکنہ سزا اس کیس میں کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی نااہلی ہو سکتی ہے؟ کنوکٹڈ پرسن پاکستان میں کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ 17 سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر. اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار رانا انتظار حسین صاحب. رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو تیسری بار اس فیصلے کا مؤخر ہونا، کیا یہ عدلیہ کی ساکھ پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ فیصلہ اب جب بھی آئے گا، کیا فیصلے سے متعلق شکوک و شبہات نہیں پیدا ہو گئے؟ دیکھیں، شاید یہ کیونکہ کیس لائم لائٹ میں آ گیا ہے اس لیے، ورنہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں تو کیسز بہت زیادہ ڈیلے کا شکار رہتے ہیں. یہ تو کیس بہت جلدی وائنڈ اپ ہو رہا ہے. ادروائز یہ ہے کہ اس کے دو اینگل ہیں، وہ دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورنہ ہماری عدالتوں میں روٹین میں ڈیٹیں ڈال جاتی ہیں. ٹھیک، مگر کیونکہ یہ ایک اٹس ناٹ اے نارمل میٹر، سیاسی نوعیت ہے نا اس میں. سیاسی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایکس پرائم منسٹر انوالو ہے، اور یہ کہ لائم لائٹ میں ہے، اسپیشل ٹرائل ہو رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ اس کا فیصلہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا جج صاحب کو، بجائے کہ ایک ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جائے اور ایسی سچویشن میں لایا جائے. آج بھی اس کو میں ڈیلے کر دیا گیا ہے، آج بھی اس میں تاریخ تھی، تو اس کو فیصلہ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تاکہ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. ہمارے یہاں تو عدالتوں کی روایات ہی ہیں کہ وہ کیسز کو ویسے ہی ڈیلے کرتی ہیں. تو جو بھی ٹرائل ہوا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے تھا. اچھا، ایک اور چیز کہ اب تک کیس میں جتنے بھی ایویڈنسز پرووائڈ کیے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ فیصلہ اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈم، جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو اوریجنل فائل سے. اوریجنل فائل میں کیا ان چیف ہوا ہے، ان چیف بولتے ہیں جو گواہوں کا بیانات ہیں وہ کیا ہوئے ہیں، ان پہ جرا کیا ہوئی ہے، اس کے بعد ایویڈنسز اور کیا کیا ایگزیبٹس کروائی گئی ہیں، ان سب چیزوں کو ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے چیزوں کا فیصلہ اس کے اس قابل ہم ہوتے ہیں کہ ہم کسی بارے میں کمنٹ کر سکیں. باقی کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن وہی ہے جو میڈیا پہ آئی ہے، ہمارے پاس کیونکہ کیس فائل نہیں ہے، تو اس بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بارے میں کیا ہے. اگر تو جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ان پہ ایلیگیشن لگایا گیا ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، تو اگر تو ان پر جو ہے ایویڈنسز جو انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل ہے تو پھر انہیں سزا ہو سکتی ہے. اگر انکریمنیٹنگ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے فائل پہ، اور اس کیس کے اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ہر بندے کو پتہ ہے، صبح شام ٹی وی پر یہی ہوتا ہے. آپ کو اس میں مجھے اس بارے میں کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو یو کے گورنمنٹ نے پاکستان کو واپس کیے، جو اس پر وہ جو ان کی نیشنل این سی پی جو ہے یو کے اتھارٹیز، نیشنل کرائم ایجنسی نے، تو اس نے اس پہ کیونکہ سسپیشیس ٹرانزیکشن تھی تو پیسے واپس کیے گئے. تو وہ تو واپس تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کیے گئے تھے، مگر یہ ہے کہ یہ غلط کیا گیا. مگر یہ کہ وہ اس کو ہمارے جو ایک پراپرٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب، ان کے جرمانے کی رقم میں جمع کروا دیے گئے. اور اس میں ایک اور کوشچن اس پہ کروں گا، جو دو تین چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے. سپریم کورٹ، ویسے تو ہم سو موٹور چیزیں لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ کو بھی اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا جب یہ اماؤنٹ جمع کرائی جا رہی تھی، کہ یہ پیسے تو جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں، نیشنل ایکسچیکر کے ہیں، تو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کیوں جو ہے سپریم کورٹ نے بھی تو اس کو ایکسیپٹ کی نا. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایسی اماؤنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اگر پھر اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا اگر یہ کرائم ہے تو.
اچھا، ایک اور چیز کہ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے، بشریٰ بی بی کے خلاف آتا ہے، ممکنہ سزا اس کیس میں کیا ہو سکتی ہے؟ کتنی نااہلی ہو سکتی ہے؟ اور ویسے کتنے عرصے کی قید ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نااہلی کا سوال ہے، وہ چاہے اگر کورٹ اناؤنس کرے نا ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کہ جج صاحب نے اٹھ کر کمرے میں جانا ہے، تو اس صرف اتنی سزا. تو اگر وہ کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ نااہلی تو ویسے ہی ہو جاتی ہے. کوئی بھی سزا یافتہ جو پرسن ہے پاکستان میں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس پر نااہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات رہی، اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ کیونکہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس کی وہ کاپیز وغیرہ اویلیبل نہیں ہے، ایویڈنس کیا ہوئی ہے، اس پہ جرا کیا ہوئی ہے. تو جب تک وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی، اس وقت تک ہم کوانٹم آف جو ہے اس کا پنشمنٹ کا، وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ان پہ سزا کتنی ہو سکتی ہے، جرمانہ کتنا ہو سکتا ہے، یا جج صاحب یہ کیسے اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنے سال کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے جو ہے نااہل قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اس میں ایکس پرائم منسٹر ہیں، ایک ان کی وائف ہیں، وہ تو گورنمنٹ کسی بھی سیکٹر. لیکن اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو سزا کتنی بنتی ہے؟ ایسے کیسز میں کنوکشن ہونے پر، جرم ثابت ہونے پر سزا کتنی بنتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، اگر کسی جرم کی سزا 10 سال ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو 10 سال سزا دی جائے، وہ تو میکسیمم پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میکسیمم پنشمنٹ، اس میں سزا 2 سال بھی دی جا سکتی ہے، 5 سال بھی دی جا سکتی ہے، 7 سال بھی جا سکتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے. ٹھیک ہے. تو کوانٹم کے مطابق ہے. پھر اس میں 2 رول ہیں. عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کی جو وائف ہیں ان پر اگر ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو ان پر آفیشلی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس وقت آفیشلی وہ کسی سیٹ میں تھی. ان کو کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ پرسن کے طور پہ ہے. اگر سزا ہوتی ہے تو خان صاحب کیونکہ وہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے ہیڈ تھے، تو ان کو اگر ہوتا ہے تو دونوں کا جو سزا کا کوانٹم ہے وہ بھی ڈسٹنکٹیو ہے، دونوں کا رول ڈفرینٹ ہے. دونوں کا رول ڈفرینٹ ہے، دونوں کے لیے سزا بھی فرق ہوگی. فرق. اور اگر یہ پیسے پاکستان واپس آ گئے، حکومت کے پیسے تھے یا عوام کے پیسے تھے، ابھی حکومت کے پاس کیا کیا آپشنز جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں؟ حکومت ایک پٹیشن دائر کر سکتی تھی نا سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسے ہمیں دے دیں. کیا حکومت ایسے نہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی تو حکومت کے ماتحت ہی ہے نا. دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ہم سزا کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح ایک پرسن ہے، اس کا 1 کروڑ روپے کا کوئی فراڈ کر لیتا ہے تو ہم سزا کی طرف چل پڑتے ہیں. ہماری لیجسلیشن تو اس طرح سے ہونی چاہیے وہ 1 کروڑ روپیہ اس کو واپس ملے. 1 کروڑ روپیہ جو اس کا ہے، اس کے لیے ہم سول میں چلے جاتے ہیں. تو اس میٹر میں میرے ذاتی خیال میں کہ اگر کرائم ہوا، جب تک کیونکہ کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی، ہم کہہ نہیں سکتے بینگ لیگل آفیشلس. تو اس میں یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ غلط ہوا ہے تو گورنمنٹ کو وہی جیسے آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کو پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو رقم، کیونکہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو جرمانہ کیا تھا، تو وہ ملک ریاض نے وہ جرمانہ ادا کرنا تھا، تو سپریم کورٹ یہ رقم واپس کرنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور جرمانے کے لیے اس کو دوبارہ نوٹس کرنا چاہیے کہ آپ اپنا جرمانہ جمع کروائیں، یا وہ پیسے وہیں پہ رکھیں. گورنمنٹ آف پاکستان اگر سمجھتی ہے یا وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہوا ہے، تو انہوں نے ابھی تک ملک ریاض کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، اس کی پراپرٹیز اٹیچ کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے. تاکہ وہ 190 ملین جو پاؤنڈ رقم ہے وہ بھی تو ریکور کی جائے نا. ٹھیک ہے. اس کیس میں عمران خان، بشریٰ بی بی کی تو ہم بات کریں، ملک ریاض کو بھی کیا کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ آپ جب ممکنہ طور پر کیا ہو اس کو سکتے ہیں؟ طلب نہیں کریں گے، آپ اس کا ٹرائل نہیں کریں گے، اس وقت تک کیسے سزا ہو سکتی؟ تو نہیں ہو سکتی. ابھی یہ فیصلہ جو ہے عمران خان بشریٰ بی بی کے دیکھیں، خلاف آئے گا. ایک تو چیز یہ ہے، سزا ملک ریاض کو تو اس بارے میں ہمیں اس وقت کیونکہ یہ دیکھنا پڑے گا. ایک رقم گورنمنٹ آف یو کے NCP سے، نیشنل سیکیورٹی جو ان کی ایجنسی ہے، اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کرائی. تو بینیفیشری تو ملک ریاض صاحب ہی ہوئے الٹیمیٹلی، یا جو بھی ہوا اس کے متعلق. وہ بالکل اس میں 109 میں جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، وہ بھی اس میں ملزم ہو سکتے ہیں. اچھا، اور اگر ہم اس کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کی واپسی کے قانونی پہلو دیکھیں تو وہ کیا تھے، اور کیا پاکستان کے عوام کو یہ پیسہ جو ہے وہ واپس ملے گا، مل سکتا ہے؟ جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ دیکھیں، وہ پیسے جمع ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ایک فائن کیا تھا ملک ریاض کو، تو
اس کے لیے یہی کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ جائے, وہ رقم گورنمنٹ کے جو خزانہ ہے اس میں واپس لائی جائے پٹیشن فائل کر کے, ٹھیک ہے, یا جہاں بھی وہ رقم تھی, اور ملک ریاض کو سپریم کورٹ دوبارہ نوٹس جاری کیا کرے وہ اپنے جرمانے کی رقم جمع کرائیں جو ان کو جرمانہ کیا گیا تھا. ہاں, اس طریقہ کار کے مطابق. اور فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے تو قانونی طور پر خان صاحب کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے انہوں نے اپیل فائل کرنی ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کیونکہ یہ سیشن ٹرائل ہے. اچھا, اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس کے بعد اس کے اوپر سپریم کورٹ. اور اس سب میں اگر عمران خان کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان نے کابینہ سے بند لفافے کے ذریعے یہ معاہدہ جو تھا وہ منظور کیا تھا, کچھ سگنیچرز جو تھے وہ کروائے تھے, تو کیا آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ عمران خان کا فعل درست تھا؟ دیکھیں, ایوری تھنگ از فرسٹلی ایوری تھنگ از اے کامن سینس. اس فعل کو کسی بھی طرح سے درست نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ہماری جو کیبنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے یا ہمارے پروونشل گورنمنٹس ہیں یا گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, سو ہر چیز کو ان بلیک اینڈ وائٹ لا کر اس کے بعد اس پہ ڈبیٹ کرنے کے بعد, بحث کرنے کے بعد اس کی منظوری دی جاتی ہے. جس طرح ایک سڑک بنتی ہے ایون اس کی منظوری دی جاتی ہے, موٹر وے کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے ایک رقم سے زیادہ ہو تو وہ بھی اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد. تو بند لفافے کے اندر اس کی منظوری کسی بھی طرح اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بھی نہیں پتا تھا میٹر کیا ہے, کتنی, یعنی یہ قانونی طور پر لفافے کے دیکھیں اندر, اس کے لیے ہمیں کیبنٹ کے ایس او پیز دیکھنے پڑیں گے. لیکن وہ غلط ہوا نا پھر. بالکل غلط ہوا, کیونکہ دیکھیں ایک ایجنڈا آتا ہے نا ہر چیز کا, کیبنٹ کا ایک ایجنڈا آتا ہے, ایجنڈا آئٹمز ہوتی ہیں, اس پہ بحث ہوتی ہے, ان کی پھر کارروائی لکھی جاتی ہے, پھر اس کی اپروول دی جاتی ہے. ایک چیز جو بند لفافے میں ہے وہ ایجنڈے میں نہیں آئی, ڈسکشن نہیں ہوئی, اس کی اپروول نہیں ہوئی, تو پھر کیسے وہ ان چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہوا. یہ اس کو کسی بھی طور پہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا بند لفافے میں, اور ایسی روایات پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے تاکہ فیوچر میں ایسی چیزوں سے جو ہے بچا جا سکے. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ حکومتی اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں, جتنے بھی, ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, عدالت کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا. جو خزانہ, جو آپ کے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ حکومتی خزانے میں ہی جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عدالت کے اگر آپ کہتے ہیں نا, اب جس طرح آپ کا ٹریفک کا چالان ہو جاتا ہے آپ کا, یہ مجسٹریٹ کے پاس بھی جاتا ہے تو پیسے آپ کہاں جمع کرواتے ہیں, ٹھیک. کوئی بھی عدالت جو جرمانہ کرتی ہے یا کوئی فائن کرتی ہے یا کچھ بھی, تو عدالت ایک اس کے جو ناظر کے ذریعے وہ رقم حکومتی خزانے میں ہی جمع کرائی جاتی ہے, گورنمنٹ کا ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جمع کروائی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی جاتی ہے. اس اور ملک ریاض کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کے القادر ٹرسٹ میں جو کو کمپنسیشن کے لیے جو 460 کنال اراضی منتقل کرنے کا یہ معاملہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کرپشن کی ایک مطلب ایک کھلی اگزامپل ہے؟ دیکھیں, ہماری جتنی آج تک آپ پاکستان کو بنے اتنے سال ہو گئے ہیں, تو میرا خیال ہر دور میں یہی ہوتا ہے. تو بالکل اگر یہ جو اگر پراپرٹی دی گئی ہے, یا ہم آج ہی جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ جو ان کی وہ فرنٹ مین تھیں فرا گوگی, ان کو آئی فونز دیے گئے ہیں, پھر ان کی باڈی ٹرانسمیشن ہوئی یو اے ای میں, اس پہ کوئی 9 لاکھ درہم جو ہے اس پہ ایکسپینس آیا ہے. اگر یہ باتیں سچی ہیں جس طرح کی ایلیگیشن ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ کسی چیز کا ریوارڈ ہی ہے جو ادھر جو ہے دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو بالکل دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب آئے ہیں, باقی تو چلیں پولیٹیکل پارٹیز تھی, تو لوگوں کو اور ہمیں ان سے توقعات یہی تھیں کہ ایک ریفارمز لے کے آئیں گے, تو کم از کم کوئی ایک ادارہ تو ٹھیک ہونا چاہیے تھا, کہ کم از کم ایک ادارہ ٹھیک ہو کر ایک ایگزامپلری سے چیزوں کی طرف آتے. تو مگر اس میں کسی بھی طرح وہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, بلکہ اس طرح کے ایلیگیشنز آنا فراگوگی کے یا یہ جو القادر ٹرسٹ کے, اس پر بالکل جو ایک کوشچن مارک آتا ہے. ایک آخری سوال کہ بہت سے قانونی ماہرین یا تجزیہ کار پولیٹیکل جو انالسٹ ہیں وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ممکنہ طور پر 14 سال قید ہو سکتی ہے, 10 سال کے لیے ان کی نااہلی ہو سکتی ہے. آپ ان چیزوں سے اگری کریں گے
کیونکہ آپ نے اس پر اپنی کوئی اوپینین نہیں دی. دیکھیے میں آپ کو آپ نے مجھے بتایا ایز لیگل ایکسپرٹ، ٹھیک ہے، تو آپ جب تک آپ کسی پروگرام کو نہیں سنو گے، آپ میڈیا کے متعلق کیسے آپ اسٹیٹمنٹ دے سکتے؟ جب تک فائل میرے سامنے نہیں آئے گی میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. مگر اپیرنٹلی جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں، سزا ان کو 1 دن کی بھی ہو تو نااہل آٹومیٹک ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ 14 سال کی قید ہوگی تو 14 سال نہ 14 سال نہیں، اگر وہ تو چلے عدالت جو اناؤنس کرے گی وہ پھر ہے نا. کنوکٹڈ پرسن پاکستان میں کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک. وہ جج صاحب سنائے کہ آپ کو 1 منٹ کی سزا دی جاتی ہے. جو کنوکٹڈ، میں نے ورڈ یوز کیا کنوکٹڈ پرسن ہے جس کو عدالت نے سزا سنائی ہو، ٹھیک، وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے مطابق عدالتوں نے اسے ٹرائل کرنے کے بعد سزا دی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کا ٹائم فریم کتنا ہے وہ بات کی ڈبیٹ ہے، ٹھیک ہے. اب بہتر یہی ہوگا کہ جب تک اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں فیصلہ اب اور کتنا ڈیلے ہونا ہے. یعنی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ 17 سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اس وقت اگر کوئی جو باتیں ہم سن رہے ہیں یا معاملات جو ہیں کہ وہ بہرحال سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمیں بات کرنے کی ہے کہ ان سب چیزوں سے نکل کر پاکستان کو آگے جانا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کوئی پرسن یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی ادارہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ملک ہمارے لیے سب سے پرائم ہے. ملک کی ترقی ہونی چاہیے، صحیح، بجائے کہ ہم بار بار انہی معاملات کے مطابق یا انہی پر اپنی انرجی سیو کریں. ہمیں ملک کو سب کو مل کر آگے لے رہے اور ملک ہے تو ہم ہیں. بہت شکریہ رانا انتظار حسین صاحب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بس آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.